یا اس کی کچھ اور ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ تو ایمان یہ اپنا ایک بڑا مفہوم رکھتا ہے۔ ایمان کے تحت آنے والے جتنے اعمال ہیں وہ بھی ایسے ہی مقصود ہیں جیسے ایمان مقصود ہے۔ تو مومن کہلانے سے خالی مومن بن جانا کہ میں ایمان لایا ہوں پھر وہ عمل صالح نہ کرے، اللہ کی نافرمانی میں لگا رہے، تو پھر نجات کے لیے یہ خالی کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کی۔ بے شک تو حدیث جبرائیل میں آپ نے وہ کئی دفعہ مجھ سے حدیث سنی بھی سے کہ جبرائیل امین آئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے دو زانوں ہو کر، انہوں نے کچھ سوالات کیے تھے جس میں یہ سوال بھی تھا مل ایمان، یا رسول اللہ یہ بتلائیں کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، یہ ساری چیزیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے زمرے میں گنوائی تھی، کہ جس کو ہم نے ایمان مفصل کے طور پر یاد کر رکھا ہے، ہم اس کو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو وہ یہ مفہوم اسی حدیث مبارکہ کا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اور ہر اچھی اور بری تقدیر پر، اور موت پر، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ تو یہ ایمانیات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کروائی۔ تو جبرائیل امین نے پھر سوال کیا تھا مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام کا جو لفظی معنی ہے اور جو لغتاً جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے جھکا دینا، یہ اسلام کا لفظ۔ تو ایمان گویا کے دل میں جگہ پکڑتا ہے اور وہ مجبور کرتا ہے کہ انسان اللہ کے سامنے جھک جائے۔ تو یہ جو جھکنا ہے آواز کی بجاوری ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ایمان یہ ہے کہ تو کیا کرے، اقامت صلاۃ کرے، روزہ رکھے، اور حج اگر استطاعت ہو تو حج پر جائے، اور اسی طرح 5 نمازیں ہیں ان کا پڑھنا ہے۔ تو وہ 5 چیزیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائی کہ بنی الاسلام والا خمس، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اسلام کی بنیاد تو 5 چیزوں پر ہے۔ تو وہ 5 چیزیں جس میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور یہ چیزیں ساری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائی تھی۔ تو عمل صالح کے تحت یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو ہمارے یہاں جو نیکی کا مفہوم ہے وہ صرف اتنا سا ہے کہ نماز پڑھ لینے کو ہم نیکی سمجھتے ہیں، نماز پڑھی تو ہم نیک ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نے ہمارے معاملات میں، ہماری معاشرت میں، ہمارے اخلاق کے ساتھ جو تعلق رکھتی ہیں چیزیں، ان کو بھی نیکی کے مفہوم میں شمار کیا گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا نیکی ہے اور زنا کرنا گناہ ہے، حالانکہ گناہ اس سے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں گناہ ہیں۔ اگر آپ معاملات کی خرابی کر رہے ہیں تو وہ بھی گناہ ہے، آپ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ بھی گناہ ہے، آپ فراڈ کرتے ہیں تو وہ بھی گناہ ہے، آپ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں گناہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو یہ گناہ اور نیکی کا جو تصور ہم نے بنا رکھا ہے، اس کو بہت چھوٹے دائرے میں ہم نے رکھا ہوا ہے۔ تو تھوڑا سا اس کو وسعت دے، تھوڑا سا اس کو وسعت دے کہ نیکیاں ہمارے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی۔ ہماری سمجھداری یہ ہے کہ ہم کسی نیکی کو ہاتھ سے جانے نہ۔ تو معاملات میں، معاشرت میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی، یعنی اس کی پوچھنے گیا، حال احوال لیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی فرمان ہے کہ اس کی دوائی داروں کا انتظام کیا، جو اس کے کھانے کی چاہت تھی اس کو بھی پورا کیا،
تو 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک اس کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں. جس نے کیا کیا تھا؟ صرف مریض کے پاس گیا، اس کا حال احوال پوچھا، اس سے دعا لی، اس کو دعا دی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ڈاکٹر جو اس کا علاج کر رہا ہے، اگر اس کی نیت درست ہے، خدمت کا جذبہ ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ اس کو ثواب نہیں ملے گا؟ تو جنت میں جانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اتنے راستے ہیں جتنے انسان کے سانس ہیں. تو ہم نے جنت کو مخصوص جگہوں پر بند کر رکھا ہے کہ جو یہ کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. حالانکہ ایسا زاویہ قائم کرنا ٹھیک نہیں ہے. جس کو نماز کی توفیق ملی ہے، بے نمازی کو ترچھی نظروں سے دیکھتا ہے کہ یہ تو کیا. تو یہ جو ایک ہم نے زاویہ بنا رکھا ہے، ایک دائرہ بنا رکھا ہے کہ بس اس دائرے کے اندر ہی نیکیاں اگر نیکیاں کوئی نہیں. تو بوڑھے والدین کی خدمت کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ ایسی نیکی ہے کہ جس پر انسان کا رزق موقوف ہے اور اس کی عمر کی درازی موقوف ہے. انسان والدین کی خدمت کرتا ہے، اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. انسان والدین کی خدمت کرتا ہے، اس کی عمر کو لمبا کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو ہمارے یہاں اس بات کو نہیں، ہمارے نوجوان نیکی سمجھتے کہ والد کو تھوڑا آزاد کریں، خود کام کریں اور اس کو نیکی سمجھیں. کام کاج، گھریلو معاملات، یہ بھی بہت ساری نیکیوں کا پیش خیمہ ہے اگر ہم اپنا زاویہ درست کریں. تو بوڑھے والدین کو کاموں میں جوتے رکھنا، خود موجے مارنا، اور اگر کسی کو توفیق ملی ہے تو پھر وہ اس کو نیکی نہ سمجھے، صرف نماز روزے کے تک نیکی کو محدود کر رکھا ہے. ایک دوست بتا رہے تھے کہ کچھ پٹھان ساتھی ادھر آئے ہوئے تھے، یہ کرنے کا ان کا سیزن ہے آج کل، تو وہ گنے کی کٹائی کر کے پھر ٹرالیوں پہ لوڈ کرتے ہیں، تو پیسے کما کے یہاں سے اپنے علاقے میں چلے جاتے ہیں. تو اس سے کسی نے پوچھا کہ خالد بھائی آپ کو ہمارا علاقہ اچھا لگتا ہے یا اپنا علاقہ اچھا لگتا ہے؟ اس نے کہا علاقے تو دونوں ہی اچھے لگتے ہیں، لیکن ایک بات بڑی عجیب لگتی ہے مجھے. یعنی یہ اس گنے کاٹنے والے پٹھان کی بات ذرا سنیں اور پھر اس پر توجہ دیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ دو چیزوں کا بڑا فرق میں نے محسوس کیا ہے پنجاب میں اور اپنے علاقے میں. یہاں کا بوڑھا ذلیل ہے، یہاں کا بوڑھا ذلیل ہے، نوجوان موج میں ہے. باپ سارا دن کام کرتا ہے، بوڑھا کوئی سے کھانا نہیں پوچھتا، کوئی سے پانی نہیں پوچھتا، سارا دن کام میں بیچارہ جتا ہوا ہے شام تک. اور نوجوان کیا ہے، موٹر سائیکل میں پیٹرول لگاتے ہیں، یہاں یوں یہاں ہو گئے یہ گئے. تو یہاں کا نوجوان بستی میں ہے اور بوڑھا ذلت میں ہے. لیکن ہمارے علاقے میں اس سے برعکس ہے، معاملہ الٹ ہے. ہمارا بوڑھا آزاد ہے، نوجوان مصیبت میں. ہمارے یہاں نوجوان کماتے ہیں، بابا جی صرف گھر میں رہتے ہیں، گھر کی رکھوالی کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بابا جی کو کوئی کام نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ بات تو بڑی سادہ سی ہے، یہ لفظ تو بڑے اس نے سادہ سے بولے ہیں، لیکن اس نے شاید کہ غیرت کا معیار بتا دیا. سبحان اللہ. کہ غیرت کس کو کہتے ہیں؟ غیرت اس کو نہیں کہتے کہ آپ کے پاس بڑی موٹر سائیکل ہے، لٹکے کا سوٹ آپ نے ڈالا ہوا ہے اور نیچے جناب سروس کے بڑے بڑے بوٹ ڈالے ہوئے ہیں، اور آپ کے پاس ماشاءاللہ کوئی ادھر سے آ رہا ہے کوئی ادھر سے آ رہا ہے، جناب کیا بات ہے جی، آپ کے بڑے تعلقات ہیں. لیکن ابا جی صبح سے شام تک جانوروں کا کام کرتے ہیں اور دن سارا ان کا گوبر اٹھانے میں لگ جاتا ہے، اور آپ بیٹھک کی زینت بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں خان صاحب نے
جو آپ کو تمغہ دیا ہے اپنے جملوں میں، میرے خیال میں اگر اس کے کوئی لفظوں میں تعبیر کریں تو اس سے بڑی بغیرتی شاید جہاں میں کہیں نہ ہو۔ کیا خیال ہے آپ کا راستہ نہیں ہو؟ تو اس نے غیرت اور بغیرتی کا معیار بتایا کہ ہمارا نوجوان غیرت مند ہے، اپنے بڑوں کو سہولت دیتا ہے، تمہارا نوجوان بغیرت ہے، وہ ہلے بازی کرتا ہے، ادھر ادھر بھاگتا ہے، کام چوری کرتا ہے، بوڑھوں سے کام لیتا ہے، یہ اس کا ضابطہ ہے۔ تو خدا نیکی کی اس مفہوم کی طرف بھی آئیے کہ والدین کو آزاد کرنا، خود کام کرنا، خود کمانا، ان کو سہولت دینا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے صاحب۔ اور خود سے محنت کرنا، خود کمانا، مزدوری کرنا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے، فرمایا کہ جب کوئی مزدور مزدوری کر کے تھک ہار کے شام کو بستر پر لیٹتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، سبحان اللہ، تو یہ کوئی معمولی کام نہیں۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ عامل الصالحات کے نیکی مطلوب ہے، اس کے مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ نیکی کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما تھے، ایک نوجوان کو دیکھا کہ انتہائی لعین و شہید، یعنی تگڑا قسم کا، مضبوط قسم کا، وہ ساتھ سے گزر کر جا رہا تھا، تو کہنے لگے کتنا ہی مضبوط اور کڑیل جوان ہے، کاش کہ یہ جہاد کرتا، کاش کہ یہ جہاد کرتا، جہاد کے میدان میں ہوتا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی بات کو ٹوکتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شاید وہ اپنے بوڑھے والدین کے لیے کماتا ہو، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سبحان اللہ، اگر وہ اپنے بوڑھے والدین کی ضرورت کے لیے کما رہا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہے، وہ جہاد ہی تو کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ شاید یہ نوجوان اپنے چھوٹے بچوں کے لیے، اپنی عفیفہ گھر والی کے لیے کماتا ہو، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، شاید اس کا یہ کام اس کو اللہ کے راستے میں رکھے ہوئے ہے، تو گویا کہ وہ جہاد ہی تو کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کے ذہن میں تھا کہ صرف جہاد کرنا ہی نیکی ہے اور اسی کو اللہ کا راستہ کہتے ہیں، اس مفہوم کو وسعت دی، کیا دی کہ کوئی اگر بوڑھے والدین کے لیے کماتا ہے، کوئی اپنے بیوی بچوں کے لیے کماتا ہے، تو یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، یہ بھی نیکی ہے، سبحان اللہ۔ تو نیکی کے مفہوم کو تھوڑی وسعت دیجیے، اپنے اوپر کسی کو آپ ترجیح دے دیتے ہیں، آپ بس میں سوار تھے، آپ سواری کر رہے تھے، آپ سیٹ پر بیٹھے تھے، کوئی بوڑھا شخص آپ کے قریب کھڑا تھا، تو آپ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کو جگہ دے دی، تو آپ اس کو نیکی نہیں سمجھتے؟ اچھا کسی بڑے کی عزت کر دینا، اس کے ساتھ خطا پیشانی سے پیش آنا، کسی بڑے کی سختی کے مقابلے میں نرمی اختیار کرنا، آپ اس کو نیکی نہیں سمجھتے؟ تو اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر نیکیوں کا ایک پھیلاؤ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کہ کسی شخص نے دکان بنائی اور دکان بنانے کے بعد اس نے سامان بیچا، سامان لے کر جانے والے کا گھر میں جا کے ارادہ بدل گیا کہ یہ مجھے سامان نہیں چاہیے یا یہ بھی ضرورت نہیں ہے، تو وہ سامان واپس کرنے آیا، کیا کرنے آیا؟ سامان واپس کرنے آیا، اور اس نے دل کی خوشی کے ساتھ اس چیز کو واپس کر دیا۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کو اکالہ کرنا کہتے ہیں، کیا کرنا؟ کہ خرید و فروخت میں اکالہ کرنا، بیچی ہوئی چیز کو خندہ پیشانی سے واپس لے جانا، تو فرمایا کہ اس کے جنتی ہونے کی گارنٹی مجھ محمد سے لے لو۔ اللہ تو صحابی رسول جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح
فرمان کو سنا تو دکان بنائی، سامان بیچتے رہے، 6 مہینے تک کوئی گاہک سامان واپس کرنے نہیں آیا۔ ایک دن صبح کوئی گاہک آیا، کوئی اس نے ضرورت کا سامان لیا اور وہ لے گیا۔ اب وہ دوپہر کو واپس لے، اس نے کہا کہ یہ سامان ہماری ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو واپس کر دیں۔ ماشاءاللہ اس کو گھر لایا، سامان واپس لیا اور شام تک دکان کو کلوز کر دیا۔ دکان بند، بھیا دکان تھی، یہاں سے راشن ملتا تھا، وہ والے فوت ہو گئے ہیں، کوئی پریشانی ہے کیا وجہ ہے، محلے میں آس پاس کے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ دکاندار کہاں گیا، دکان کدھر گئی؟ تو پتا چلا کہ اس نے جنت کمانے کے لیے دکان بنائی تھی، جنت اسے میں آ گئی، اب دکان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ ذرا نیکی کے مفہوم کو وسعت دیں، آپ صرف نماز روزے کو نیکی نہ سمجھیں، یہ تو اللہ کے احکامات ہیں، ہمارے اوپر لاگو ہیں۔ نیکیاں وہ ہیں جو آپ دوسروں کے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ میں رات کو 100 رکعت نفل پڑھوں، ان نفلوں کا کسی کو کوئی فائدہ ہے؟ فائدہ تب ہے کہ جب معاشرتی زندگی میں، معاملات کی زندگی میں کسی کا بھلا کر رہا ہوں، کم از کم اتنا تو کر سکتا ہوں، اپنے حسد اور بغض سے دوسرے لوگوں کو محفوظ رکھ سکتا ہوں۔ بے شک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلم کی تعریف فرمائی ہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے، آپ ذرا اس حدیث پاک پہ ذرا غور کریں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، یہ مسلمان۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد میاں اصغر حسین رحمہ اللہ کے پاس گیا ہوا تھا، تو حضرت نے کیلے منگائے۔ کیا منگائے؟ کیلے منگائے۔ میں طالب علم تھا اور بھی مہمان تھے، تو کیلے منگائے ہم نے۔ کیلے جب کھا لیے تو اس کے چھلکے ظاہری بات ہے میں پھینکنے تھے، تو وہ ٹوکری میں نے اکٹھے کیے اور میں اٹھا کر چلے تھا بیر پھینکنے کے لیے نکلا، تو حضرت نے کہا شفیع واپس آؤ، ان چھلکوں کو پھینکنے کا تمہیں طریقہ نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ ان چھلکوں کے پھینکنے کا تمہیں طریقہ نہیں آتا، یہ چھلکے مجھے دو۔ تو حضرت نے دور سڑک کے کنارے ایک چھلکا یہاں ڈالا، ایک وہاں ڈالا، ایک وہاں ڈالا، تو چھلکوں کو بکھیر دیا۔ ایسے محسوس ہوا کہ یہ کسی ایک گھر نے چھلکے جو کیلے نہیں کھائے۔ تو میں نے کہا استاد وہ ذرا بڑی عجیب بات ہے، بلکہ چھلکے پھینکنے کے لیے بھی کون سا ڈھنگ چاہیے؟ آپ نے اتنی مشقت کی ہے کہ وہ کہاں تک چھلکے پھینک کر آئے ہیں، میں اٹھاتا اور جا کے پھینک دیتا۔ کہا شفیع تمہیں پتہ نہیں ہے میرے آس پاس کے لوگ جو ہیں نا وہ کیلے خرید کے کھا سکتے نہیں ہیں۔ اگر میرے گھر میں بیٹھ یہ کیلے کے چھلکے پڑے ہوتے تو ان کے دل میں آتا کہ کاش ہم بھی کیلے خرید کر کھا سکتے۔ یہ ہے انسانیت۔ اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جب گھر سے سامان لینے کے لیے بازار جاتے تھے تو اپنے محلے کی جتنی بیوہ عورتیں تھیں ان کے گھروں سے پوچھ کر جاتے تھے کہ آپ کو کوئی سامان تو نہیں چاہیے بازار سے، اور یہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے استادوں میں سے بازار سے سامان خرید کر لاتے۔ پھر کوئی عورت کہتی حضرت جی آپ بھی عظیم ہیں، یہ تو نہیں چاہیے تھا، وہ چاہیے تھا، پھر واپس چلے جاتے، پھر واپس چلے جاتے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے پیر مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی خانقاہ کی طرف سفر کر کے دارالعلوم دیوبند کی طرف تھانہ بھون جا رہا تھا، تو اسٹیشن پر ہم اترے، ان کا ایک اور مرید بھی سفر کر رہا تھا، تو وہاں اترے تو اب ان کے پاس 3-4 صندوق تھے، ان کی بیٹیاں تھیں، ان کی اہلیہ تھی، اب وہ اکیلے ان کے ساتھ تھے، صندوق بڑے بھاری تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ
اسٹیشن کے قریب وہ جو لوگ سامان اٹھانے والے ہیں وہ کلی کہتے ہیں نا، تو انہوں نے آواز لگائی کلی کلی، رات 2 بجے کا وقت تھا جب اسٹیشن پر گئے. تو اب وہاں تو کلی کوئی تھا نہیں. اب انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، کافی پریشان، 7 عورتیں ہیں، اور بالکل جنگل سا ہے جہاں وہ اسٹیشن تھا. تو کہتے ہیں میں نے منہ لپیٹا کیونکہ مجھے وہ پہچانتے تھے. میں آگے بڑھا اور میں نے کہا جی میں کلی حاضر ہوں کام کرنے کے لیے. تو انہوں نے ایک صندوق میرے سر پہ رکھا، پھر دوسرا رکھا. جب تیسرا اٹھایا تو میں نے کہا حضرت گردن ٹوٹ جائے گی، یہ 2 میں آگے چھوڑ آتا ہوں، پھر تیسرا اٹھا کے چھوڑاؤں گا. تو اپنے بیٹوں مفتی تقی اور رفیع سے فرمایا کرتے تھے یہ وہ نیکی ہے جو میں نے چھپا کر رکھی تھی، صرف تمہیں بتا رہا ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ وقت صبح ہم حضرت جی کی مجلس سے وہ بھی تھے میں بھی تھا، لیکن ان کو یہ بھی پتا تھا کہ رات کلی کون. تو خدا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہ بشارت دے دیجئے ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اگر آپ کو بھی وہ درکار ہیں باغات تو تھوڑا سا اپنے آپ سے، اپنے ذہنی جو آپ نے دائرہ کار بنایا ہوا ہے اس سے تھوڑا سا رہ دیں. اس قرآن کا خلاصہ حضرت احمد علی لاہوری فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی وحدانیت اور مخلوق خدا کی خدمت، یہ میں نے اس قرآن کا خلاصہ لکھا. تو خدا اس نیکی کے مفہوم کو وسعت دیجیے، لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کیجیے. آپ لوگوں کے لیے مشکلیں پیدا کریں گے، اللہ آپ کے لیے کبھی سہولت پیدا. آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اپنے ماحول میں، معاشرے میں، گھر بار میں، بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ آپ سلوک کریں وہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. پڑوسیوں کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس قدر وصیت کی گئی کہ میں یہ سمجھا کہ جو مال میراث ہوتا ہے اس میں پڑوسی کو حقدار بنا دیا. اور فرمایا کہ سب سے بدترین ہمسایہ وہ ہے کہ جو اپنے پڑوسی کی گھر والی کے ساتھ برا ہو. جو اپنے پڑوسی کی گھر والی کے ساتھ برا ہو، سب سے بدترین ہمسایہ وہ ہے. تو خدا کے لیے نیکی کے مفہوم کو کیا کیجیے؟ وسعت دیجیے. ہر پل پر آپ کے قدم قدم پر نیکیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں. آپ رستے سے کانٹا اٹھا دیتے ہیں، آپ اس پر نیکی کے مستحق بن جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ جو روڑے اٹکانے والا ایک سلسلہ ہے، خدا اس کو دور کیجیے. اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ نے مخلوق کے بارے میں سوال کرنا ہے. بلکہ مجھے ایک حدیث یاد آنی تحقیق روز ہو رہا ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ارے میں نے تجھ سے کپڑا مانگا تھا تو نے مجھے کپڑا نہیں دیا. ارے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا تھا. ارے میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، میں پیاسا تھا، میں ننگا تھا، میں بھوکا تھا، تو نے نہ دیا. اے اللہ تیری ذات تو بڑا ذات ہے، تجھے کپڑے کی، کھانے اور پینے کی کیا ضرورت. یاد ہے فلاں بندہ تیرے در پہ کپڑا مانگنے آیا تھا، اس نے نام میرا لیا تھا، دیا تو نے. پیاسے نے پانی مانگا تھا، نام میرا لیا تھا، دیا تو نے نہیں تھا. بھوکے نے کھانا مانگا تھا، نام میرا لیا تھا، دیا تو نے نہیں تھا، تو مجھے ہی تو نہیں دیا تھا. تو خدا را نیکی کو بڑھائیے، اپنے گرد و پیش میں نیکی کو پھیلائیے، ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے. مشکل وقت میں تالیاں نہ پیٹیے، مشکل وقت کو ٹالنے کی کوشش کیجیے. کم از کم اپنا لب و لہجہ اس کو تو درست رکھیے. کسی کو زبان سے تکلیف مت پہنچائیے. تو پھر یہ بشارت ہے کہ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں.
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. جن حضرات نے سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھا.